بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں اس مسپرسیپشن کے حوالے سے جو کہ انڈین وی لاگرز یا ان کے ریٹائرڈ آرمی جنرل کو ہے ریگارڈنگ پاکستان، اور اسپیشلی جو پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے باس یعنی امریکہ سے پاکستان اجازت لینے گیا تھا کہ وہ افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کر سکے اور بھارت کے خلاف ایک جنگ جاری رکھ سکے اور شروع کر سکے۔ اور اس حوالے سے ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ نواز شریف کو لایا اس لیے جا رہا ہے کہ ایک طرف انڈیا کو انگیج کیا جائے باتوں میں، اور دوسری طرف افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے۔ اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اسلام ہے بنیادی طور پہ وہ ایک ڈیسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے، نہ فقط یہ کہ اس خطے کے حوالے سے بلکہ مڈل ایسٹ اور باقی خطوں میں بھی۔ اور وہ حوالہ دیتے ہیں داعش کا، ٹی ٹی پی کا، حماس کا، لشکر طیبہ کا، جیش محمد کا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام انکمپیٹیبل ہے ود اسٹیبلٹی اور پراسپیرٹی کے ساتھ اور ڈیموکریسی کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ ان کی پرسیپشن یہ بھی ہے کہ اس وقت بلوچوں کے ساتھ ہیوی ہینڈڈلی جو ہے وہ پیش آیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فورسز ہیں، وہ بری طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی آرمی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے، ان پہ سخت حملے ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے، اور وہ مار کھا رہی ہے۔ یہ وہ ساری مسپرسیپشنز ہیں جس کا جواب میں اپنے اس ویلاگ میں دینے کی کوشش کروں گا، اور اپنے ساتھ اپنے ان شاگردوں کو بھی رکھوں گا، ان کی پرسیپشن ریگارڈنگ انڈیا کیا ہے۔ انڈیا کی پرسیپشنز تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن جواب دینے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اب تک جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو نہیں پریس کیا، میرا خیال ہے کہ ان کو آپ کیجئے، تاکہ آپ کو اگر آپ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں اور کرنٹ افیئرس کے ساتھ آپ ان ٹچ رہنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کو اس حوالے سے مدد دے گا، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو آئی آر، پولیٹیکل سائنس اور کرنٹ افیئرس کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بھارت سے پاکستان جنگ کرنا چاہتا ہے، یہ آرگومنٹ انتہائی بے وقوفانہ قسم کا آرگومنٹ ہے۔ اس صورت میں جب پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کی سخت ضرورت ہے، اس صورت میں جب پاکستان معاشی بحالی کے لیے بہت اقدامات اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ ریفارمز لا رہا ہے، اور اس حوالے سے نیا سیٹ اپ بنایا گیا ہے تاکہ باہر سے انویسٹمنٹ کو لایا جائے۔ یو اے ای اور سعودی عرب کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں۔ سی پیک کو دوبارہ ایک ایکسیلریٹ کرنے کی کاوشیں جاری ہیں، اور اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس صورت میں اگر پاکستان جنگ کی طرف جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس صورت میں انویسٹمنٹ پاکستان آنا بند ہو جائے گی۔ بھارت کے جتنے بھی وی لاگرز ہیں یا ریٹائرڈ جنرل ہیں وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، بلکہ پاکستان کے اگر آپ اسٹریٹجک تھنکرز کو سنیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر سیاسی استحکام چاہیے اور معاشی ترقی چاہیے تو اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ، سب کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے ہوں گے۔ اور میں کافی عرصے سے یہ آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ ریلیشن شپ میں کمپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے۔ ایک کمپارٹمنٹ میں اگر آپ کی کمپٹیشن ہے آن دا ایشو آف کشمیر، باقی کمپارٹمنٹس کے اندر آپ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، ریلیجس ٹورزم اینڈ ٹریڈ کو جاری کر سکتے ہیں، جس سے بھارت کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس حوالے سے رشیا پہلے ہی اقدامات لے رہا ہے اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ بھارت کو سی پیک کا حصہ بنایا جائے، اور رشینز کا یہ ماننا ہے کہ کوئی سبب نہیں ہے کہ بھارت سی پیک کا حصہ نہیں بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ریلیجس ٹورزم جو ہے وہ پنپے، اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، تاکہ خطے کے اندر جو سب سے بڑا خطہ ہے، جس میں سب سے زیادہ غربت ہے، جو سب سے زیادہ ڈسکنیکٹڈ ہے، اس کے اندر کنیکٹیوٹی جاری ہو سکے۔ دوسری غلط فہمی کہ امریکہ جو پاکستان کا باس ہے ان سے اجازت لینے گئے تھے۔ دیر آر نمبر آف ڈیسیشنز جو پاکستان نے خود لیے اور اس میں امریکہ کی اجازت نہیں لی، اور میں سمجھتا ہوں بھارتی دوست اس حوالے سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ پاکستان کا نیوکلیر ڈیولپمنٹ پروگرام ہو، کشمیر کا مدعا ہو، یا افغانستان کا معاملہ ہو جس میں طالبان کو سپورٹ کرنا ہو، اس میں کبھی بھی پاکستان نے کبھی بھی کسی اور ملک کی نہیں سنی، اور جہاں پہ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں ہم وہاں پہ کبھی کسی کی نہیں سنتے۔ لہٰذا اس وقت سمجھنا یہ ہے کہ جہاں پہ انڈیا سے امریکہ مایوس ہوا ہے تو واشنگٹن ڈی سی کے اندر یہ باتیں چلنا شروع ہو گئیں کہ کیوں نہ پاکستان کی طرف دوبارہ دیکھا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان سے رابطے میں آ رہے ہیں۔ اور میرا ماننا ذاتی طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ گلوبل سینیریو کو دیکھیں جہاں پہ یونیپولیرٹی ختم ہو گئی ہے، آکٹیگونل ملٹی پولیرٹی آ گئی ہے، جہاں پہ سینٹرز آف پاورز ایمرج کر رہے ہیں، ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن انٹرنیشنل پالیٹکس میں کی رول ادا کر رہے ہیں،
وہاں پہ پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کی ضرورت امریکہ کو زیادہ ہے بنسبت پاکستان کی کو ضرورت امریکہ کی. یہ نہیں ہے مطلب کہ پاکستان کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ ابھی تک ایک ڈومیننٹ پاور ہے, ڈومیننٹ تھیم ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا. میں مانتا ہوں کہ امریکہ کا اثر و رسوخ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اندر بڑا اہم ہے, ہمیں IMF کی قسط وغیرہ بھی چاہیے, لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت امریکہ کو, جو بائیڈن صاحب کو اپ کمنگ الیکشنز کے لیے ایک ایسا ایجنڈا چاہیے جہاں پہ جو ان کی خفت مٹا سکیں, جو خفت انہوں نے یوکرین کی وار میں اٹھا رہے ہیں اور عرب اسرائیل وار کے اندر جو وہ اٹھا رہے ہیں. اور پہلی مرتبہ امریکہ میں 10 لاکھ کا مجمع وار کے خلاف پروٹیسٹ کرے اور یہ کہے فری فلسطین فرام ریور ٹو دا سی. میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی ہمارے دوست اس حوالے سے اس کو سمجھ نہیں پا رہے. تیسری بات یہ کہ اسلام اس ریجن کے اندر انسٹیبلٹی کا سبب بنتا ہے اور دوسرے خطوں کے اندر بھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو ہندوتوا اس وقت چل رہا ہے, جس کے اوپر BBC نے سیربن رپورٹ جاری کی ہے, اس کے علاوہ گلوبل ڈیتھ اسکواڈ پکڑا گیا ہے, اس کے علاوہ جو اس ہندوتوا ایجنڈا کے تحت جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے, یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کونسل نے جو رپورٹ جاری کی ہے, اس کے علاوہ جو منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے اور بھارت انلیگل ویپنز کی ترسیل کا حصہ بنتا رہا ہے, کلبھوشن یادیو کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. تو انسٹیبلٹی کا جو سورس ہے وہ بھارت کی کرنٹ پالیسی ہے جو کہ ہندوتوا ریلیجیس ایکسٹریمزم کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. بھارت جہاں اکنامکلی اپلفٹ ہو رہا ہے, معاشرتی طور پہ اس کا ڈاؤن فال نظر آ رہا ہے. ماضی میں سیکولرزم کی وجہ سے اور ساری مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن جو تھی لوک سبھا میں, اس نے بھارت کو جوڑے رکھا تھا. اور کرنٹ حکومت نے تیسری بار حکومت میں آنے کے بعد جو سوسائٹی کی جو فیبریکیٹ ہے اس کو انہوں نے بہت حد تک متاثر کر کے رکھ دیا ہے, اور وہ ہمیں ہم آہنگی نظر نہیں آتی. اور 7 سسٹرز ہوں یا آپ کی خلستان کی موومنٹ ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو, بھارت کے اندر مختلف آوازیں اٹھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. تیسری بات, بلوچستان کے ساتھ ہیوی ہینڈڈلی اب پاکستان پیش آ رہا ہے. بالکل ہیوی ہینڈڈلی ہم پیش نہیں آ رہے. ہاں, سیکیورٹی فورسز جو پولیس ہے اس نے اگر غلط کیا بلوچستان کے آنے والے پروٹیسٹرز کے حوالے سے, تو پورا اسلام آباد, ہمارے جرنلسٹ حامد میر, ہمارے پولیس کے ارکان, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جس میں پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر بھی شامل ہیں, اور اس کی انہوں نے مذمت کی اور ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی. اور جہاں تک مسنگ پرسن کا معاملہ ہے, اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ بلوچستان میں BLA کا حصہ بن کے یا BNA کا حصہ بن کے سیکورٹی فورسز کے خلاف جنگ کرتے رہے ہیں. اور ان لوگوں کو جو کہ اس کیڈر میں جا کے جنگ کرتے ہیں, ان کے رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ وہ مسنگ پرسنز کے اندر ہیں. لیکن اس میں خوشائن خبر یہ ہے کہ BNA کے جو فاؤنڈنگ ممبر تھے سرفراز احمد بنگل زئی, اپنے 70 ساتھیوں سمیت اس نے ریئلائز کیا اور سرنڈر کیا, اور وہ پاکستان کے معاشرے کا دوبارہ سے حصہ بنا. اس کو ہم ایسیملیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہماری سارے بلوچ بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سیاسی طور پہ آئیے اور اپنے حقوق کی اگر آپ نے بات کرنی ہے سیاسی طور پہ کیجئے. تو پہلے سے زیادہ پاکستان مستحکم اور اسٹیبل آپ کو نظر آتا ہے, اور اس طرف ہم جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ TTP وغیرہ کے حملے نہیں ہو رہے, لیکن اس طرح کے حملے بھی نہیں ہو رہے جو پاکستانی فورسز اسے ٹیکل نہیں کر سکتی. واحد دنیا میں فورس ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف پوری دنیا میں کامیابی حاصل کی ہے. یوکرین کی وار کو دیکھ لیجئے, وہی امریکہ ہے جو افغانستان میں پاکستان کی مدد سے کامیاب ہوا تھا. اینڈ آف دا کولڈ وار ہوا تھا, وہاں پہ ٹریپ ہوا ہے یوکرین کے اندر. اسی US کی سپورٹ اسرائیل کی, اور اسرائیل جس طرح سے حماس کے ہاتھوں مار کھا رہا ہے اس کی بہت بڑی فکر ہے, جس کے اندر تقریباً 1070 اب تک ٹینک, اپنے جو دنیا کے بہترین ٹینک جو اسرائیل خود پروڈیوس کرتا ہے مرکبہ, وہ تباہ ہو چکے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ ان کی کیجولیٹی کی فگر دیکھیں تو وہ بھی ہزاروں میں ہیں, زخمیوں کی فگر دیکھیں تو وہ کئی ہزاروں میں ہیں, کئی ہزاروں میں نابینا ہو چکے ہیں, کئی اسرائیلی فورسز کے لوگ بھگوڑے ہو رہے ہیں جنہیں پکڑا جا رہا ہے, کئی سرنڈر کر رہے ہیں, اور کئی ان کے کمانڈرز فور فرنٹ پہ لڑتے ہوئے مارے جا چکے ہیں. بنیادی وجہ یہ کہ جو ان کی ریزرو فورس ہے وہ لڑنے کی اس طرح قابل نہیں ہے, اس لیے ان کے جو کمانڈنگ آفیسرس ہیں ان کو آگے جا کے لڑنا پڑا ہے, ان کی کیجولیٹی کا ریشو بہت زیادہ ہے. تو اگین آئی وڈ سے یہ پاکستان فورس تھی جس کو جنرل زنی اور جنرل آرمیٹیج نے اپنی کتاب بیٹل ریڈی کے اندر جس کی تعریف کی ہے, ذرا آپ اسے پڑھ کے دیکھ لیجئے. تو لہٰذا یہ جو چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں
اس کی سرگوبی کے لیے بھی عمل کیا جا رہا ہے. ہم افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے. افغانستان ڈیسٹیبلائز ہوگا تو اس کا اثر پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی سوسائٹی پہ پڑے گا. افغانیوں کو واپس کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، جس پہ بھی ہمارے یوٹیوبرز انڈیا کی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں ہم نے 40-42 سال انہیں اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد ان کی تعلیم، ان کی صحت کا خیال رکھا. اب وقت آ گیا ہے کہ افغانستان زیادہ اسٹیبل ہے، اور آپ کے یوٹیوبر یہی بات کر رہے ہیں کہ طالبان کی حکومت نے کافی اسٹیبل رکھا ہوا ہے افغانستان کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں جائیں اور اپنے ملک کے اندر جا کر اس کی ترقی، اس کے استحکام کے لیے کام کریں. اسکلڈ لیبر ہے جو کہ یہاں سے جا رہی ہے، اور پھر پاکستان کی معاشی حالت اس حوالے سے اتنی نہیں ہے کہ اب وہ 40-42 لاکھ لوگوں کا وزن اٹھا سکے. اور وہ افغانی جو کہ راہ کے لیے کام کرتے رہے اور سیکیورٹی فورسز کے اوپر اٹیکس ہوتے رہے، وہ افغانی جو کہ اللیگل طریقے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، $61 بلین انہوں نے اسمگل کیا افغانستان. تو ہم چاہتے ہیں اسٹیبل افغانستان، اور اس میں ہم طالبان کی حکومت کے ساتھ تعاون ماضی میں بھی کرتے آ رہی ہے. واحد پاکستانی حکومت ہے جو چاہتی تھی کہ افغانستان کو فنڈنگ جاری رہے، ڈونیشن جاری رہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا سینکشنز نہ لگے. البتہ طالبان کی ایک اپنی ان کی ایک آرگومنٹیشن ہے، اپنی ایک لاجک ہے. وہ اس وقت ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن اس لیے نہیں لے رہے کہ وہ داعش سے جنگ کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف بھی حملے کریں گے تو وہ صورت میں داعش اور طالبان مل کر طالبان کے خلاف، ٹی ٹی پی وغیرہ مل کر طالبان کے خلاف جنگ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں طالبان کی جو پالیسی ہے ان کے لحاظ سے ریشنل ہے، لیکن داعش کے خلاف بھی ایکشن ہو رہے ہیں جس میں امریکنس بھی چاہتے ہیں، اور یہاں ٹی ٹی پی کو پاکستان اس حوالے سے ٹیکل کر رہا ہے. البتہ کچھ ہماری ریزرویشنز ہیں، ود دا پیسیج آف ٹائم وہ ریزرویشنز جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. آ جاتے ہیں، اگر پاکستان جنگ چاہتا ہے، ڈی اسٹیبلائز چاہتا ہے افغانستان، انڈیا، تو اس صورت کے اندر کوئی بھی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. پاکستان اس وقت برکس کا حصہ بننے جا رہا ہے اور جلدی برکس کا حصہ بن جائے گا. روس اس میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ انڈیا کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بھی ٹاکس کے ذریعے حل ہو جائے. اور میں اگین اینڈ اگین یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کے جو فریڈم فائٹرز ہیں، جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں، جو انفنشڈ ایجنڈا ہے جو بھارت کے بانیان نے جو پرومس کیا تھا اور اس کو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے اندر لے گئے تھے، تو اس کی ریزولوشنز کے مطابق اس مسئلے کو حل ہونا ہوگا. ادروائز اس خطے کے اندر امن امان قائم نہیں ہوگا. اور جس طرح سے مودی صاحب اینٹی پاکستان ووٹ اٹریکٹ کرتے ہیں اور رات و دن ان کا میڈیا اور یوٹیوبرز بیشنگ کرتے ہیں، پاکستان کے نوجوان ان سے کوائٹ ڈفرینٹ ہیں، بہت مختلف انداز سے سوچتے ہیں. پاکستان کے نوجوان کیا سوچتے ہیں، آئیے ان کے چند رائے آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کرتا ہوں. اگین جنہوں نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور میری طرف سے خدا حافظ. اور آخر میں آپ نوجوانوں، پاکستانی نوجوانوں کی رائے کو سنیے، وہ کیا کہتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے؟ میری رائے یہ ہے کہ ایک تو ہمیں امن قائم کرنا چاہیے دونوں کنٹریز کے درمیان. وہ اکنامک کارپوریشن کے ذریعے ہو سکتی ہے، جیسے کہ اگر ٹریڈ قائم ہوگی دونوں کنٹریز کے درمیان تو وہ دونوں نیشنز کے لیے بینیفٹ ہوگا. اور دوسرا، ہمیں لوگوں کو آپس میں تعلقات زیادہ بڑھانے چاہیے، وہ ٹورزم، ایجوکیشنل ایکسچینج کے ذریعے یا اسپورٹس کے ذریعے. یہ گڈ ول اور انڈرسٹینڈنگ دونوں کو فوسٹر کر سکتا ہے. میرا نام الشبا ہے اور میرا تعلق کشمیر سے ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کیا کشمیری عوام انسان ہیں؟ اگر تو وہ انسان ہیں تو انہیں وہ تمام حقوق حاصل کیوں نہیں ہیں جو ایک بھارتی شہریوں کو حاصل ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بھارت میں امن تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کشمیر میں امن نہیں ہوگا، تو پھر کشمیر میں امن کیوں نہیں ہے؟ السلام علیکم، میرا نام موسیٰ ہے اور میں اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں. میرا مودی جی سے یہ سوال ہے کہ کیا وہ اس خطے میں امن نہیں چاہتے؟ امن تو اچھے تعلقات سے ہوتا ہے. السلام علیکم، میرا نام شاکر حسین ہے اور میرا تعلق سکردو سے ہے. میری گزارش ہے انڈیا کے نوجوانوں سے کہ 21ویں صدی میں پہنچ کر بھی انڈیا کی ریاست کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ وہ سلوک روا رکھ رہے ہیں جو کہ یورپین ڈارک ایجز میں وہاں کے لوگ عام عوام کے ساتھ رکھے جاتے تھے. ہم امن کے خواہاں ہیں اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں بھارت کے نوجوانوں سے کہ اس امن کے لیے، اس امن کی جدوجہد کے لیے کوشاں رہیں. 21ویں صدی ایشیا کی، نہ صرف انڈیا کی یا نہ صرف پاکستان کی، بلکہ ایشیا کی
ترقی کا دور ہونا چاہیے جس کے لیے ہمیں مل کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ میرا نام نوشین ہے، میں گلگت سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جس ایریا میں یا جس خطے میں مسائل کا شروعات ہوتی ہیں وہ مس کنسیپشنس کی وجہ سے ہوتی ہیں، مس پرسیپشنس کریٹ ہوتی ہیں۔ اب اس کے کریٹ ہونے کا ایک ہی ریزن ہے کہ یہاں پہ ڈسٹینسز کریٹ ہو جاتی ہیں۔ جیسے پاکستان اور انڈیا جب سے آزاد ہو گئے ہیں یا پھر الگ ہو گئے ہیں تب سے بہت سارے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہاں بھی غربت ہے اور یہاں بھی غربت ہے، لیکن پھر بھی ہم لڑائی کے مطلب اس میں الجھ رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم ان ڈسٹینسز کو اوور کم کر لیں اور جہاں جہاں جس ایریا میں مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل کشمیر کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور آپس میں ان مشاورت کے ذریعے سے مل بیٹھ کے تاکہ یہ پرابلم سولو ہو جائے۔ اور ہمیں اکانومی کی طرف جانا چاہیے۔ ہمارے پاس ایشیا میں اتنی اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے برکس کا اور سی پیک کا، تو ہم اس کا حصہ بن جائیں۔ اس لیے ہمیں ان ڈسٹینسز کو اوور کم کرنا چاہیے اور اکانومی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے مرضیہ، میں پارا چنار سے تعلق رکھتی ہوں۔ ریسنٹلی جو پاکستان کے جو جرنل ہے اس کا مطلب وزٹ ہوا ہے یو ایس کے، اس کے جو مسکنسیپشن ہے بھارت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا مطلب وار کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ مسکنسیپشن ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ پاکستان سے شروع سے ہی بھارت کی مطلب اچھے سے تعلقات رکھنے کی خواہش مند ہے، ڈپلومیٹک ذریعے، ٹریڈ کے ذریعے ایٹسیکٹرا۔ لیکن میں اپنی بھارت کے پڑوسی ممالک سے یہ کویسچن نوجوانوں سے ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم کب تک مطلب لڑیں گے، امن نہیں پھیلائیں گے؟ ہم جو ہے وہ ماڈرن ڈیوریشن ہے، ایک ماڈرن ٹائم مطلب چل رہا ہے۔ ہمیں اپنی تعلیم کے ذریعے، ہمیں اپنے پراسپیرٹی کے ذریعے اپنی خوشحالی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ بھی اس طرح سے لڑے ہیں، کیا ہم بھی اس طرح سے لڑنے چاہیے؟ میں آپ سے پوچھ رہی، بھارت کے جتنے بھی نوجوان ہیں، ہماری بہنیں بھائی ہیں، ہمیں ایک اسٹرانگ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ دونوں ہتوں میں امن ہو، مطلب سیکیورٹی ہو۔ ٹریڈ کی طرف ہمیں ایک قدم رکھنی چاہیے انٹرنیشنل لیول کے، کیونکہ ہم ساؤتھ ایشیا کے ریجنل میں رہ رہے ہیں۔ سر میرے خیال میں کہ پاکستان کو اچھے ریلیشنز رکھنے چاہیے انڈیا کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اکنامک جو کنڈیشنز ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ جو اپنی اکنامک جو سچویشن ہے اس کو بہتر بنائے along with دا جو سیکورٹی جو سچویشن ہے اس کے ساتھ۔ اس حوالے سے پاکستان کی ایک مثبت جو پیش قدمی یا ایک مثبت پالیسی ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ پاکستان جو نیشنل سیکورٹی پالیسی 2021 کے اندر جو بنائی گئی، اس کا جو ہدف تھا ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک شفٹ آیا فرام جیو پولیٹکس ٹو جیو اکنامکس۔ اور جیو اکنامکس کے اندر اس کا جب ہم دیکھتے ہیں تو جیو اکنامکس کا مطلب پاکستان کی جو اکنامک جو کنڈیشنز کو بہتر بنانے کے لیے فورن پالیسی گول بنایا گیا، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم جو ہے جو ہمسایہ ممالک ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھیں۔ جب تک کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ اچھے ریلیشنز نہیں رکھیں گے، ٹریڈ نہیں ہوگی ان کے درمیان، تو جو ہماری جو پالیسی ہے جو ہم نے شفٹ لایا ہے جیو اسٹریٹجی سے جیو اکنامک کی طرف، اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے، ان کے گول کو اچیو نہیں کر سکتے۔ لازمی ہے کہ اس کے گول کو اچیو کرنے کے لیے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا ریلیشنز رکھیں۔ اور انڈیا کے ساتھ ہمارا جو ایک پاکستانی کی حیثیت سے بینگ اب آئی ایم فرام گلگت بلتستان، تو میری ایک خواہش ہے کہ بھئی ہم جو ہے انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھیں ٹریڈ۔ لیکن دوسری طرف انڈیا کا جو رویہ ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا کا رویہ جو ہے نا سب سے بڑا ایک جو ہڈل ہے اس کے اندر۔ اب پاکستان اور انڈیا کا سب سے جو مسئلہ کشمیر کا ہے، کشمیر کے اندر جو انڈین پالیسی ہے یہ وہ بہت ہی مطلب ان ایکسیپٹیبل ہے۔ وہ خود پہلے سے یونائٹڈ نیشن کے اندر گئے، ان کو کشمیریوں کو جو حق دینا تھا انہوں نے، جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، وہ اب تک انہوں نے نہیں دی۔ اس کے باوجود جو ایک اسٹیٹ ٹیررزم وہاں پہ چل رہی ہے، وہ ایک بیسک وجہ ہے، کاز ہے کہ ہم اچھے ریلیشن نہیں رکھ پا رہے۔ اگر انڈیا اپنا ایک اچھا جسچر دے ان کو، ان کا جو رائٹ ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا، اگر وہ دے تو پاکستان تو چاہتا ہی یہی ہے، ہم نے ایک پولیس پالیسی بنائی ہے اور شفٹ چاہتے ہیں خطے کے اندر بھی امن ہو، ترقی کر لیں، اور میرے خیال میں یہی ایک بہتر دونوں ملک کے لیے بہتر ہے کہ ہم ایک اچھے اس جسچر کے ساتھ آگے بڑھیں۔ السلام علیکم، میرا نام عمیر قدیر ہے اور میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ ویسے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان گرداسپور، جوناگڑھ، کشمیر یہ تینوں ایشوز ہیں، لیکن کیونکہ میرا تعلق کشمیر سے ہے میں تھوڑی بات کشمیر پہ کروں گا۔ سب سے پہلے کہ کشمیری انڈیا سے مانگتے ہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، تو پاکستان تو دینے کو تیار ہے، انڈیا کیوں نہیں دیتا؟ دے دیں انہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، دیکھ لیں پھر کیا ہوتا ہے، خود بھی خوش رہیں، پاکستان کو بھی سکون سے رہنے دیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تو کوریڈورز کھول رہا ہے، پاکستان سی پیک کوریڈور لے کے آ رہا ہے، اس کے بعد وکان کوریڈور لے کے آ رہا ہے،
تو پاکستان تو اپرچونٹیز دے رہا ہے کہ انڈیا بھی اپنی تجارت کرے، پاکستان بھی کرے، اس طرح ورلڈ آپس میں، ساری دنیا آپس میں جڑے گی یونٹی کے ساتھ، اور سارے اپنی اپنی تجارت کریں گے، خوشی سے رہیں گے، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ باقی پاکستان کا جو ملٹری وزٹ ہے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کا، اس پہ یہ بات میں کہوں گا کہ وہ پاکستان کی مجبوری ہے کہ بیلنس آف پاور رکھنے کے لیے اس خطے میں پاکستان جائے گا، امریکہ کے پاس بھی جائے گا، اور بھی اگر ضرورت پڑی جہاں پہ وہ جائے گا، کیونکہ انڈیا اگر اٹیک کرے گا تو پاکستان ڈیفینس کرے گا۔ تو اس میں کوئی ہائپر ہونے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے کچھ غلط کر دی ہے، یہ ٹھیک ہے۔